अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मैं फजल इलाही बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। आप खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? मौलाना, एक बड़ी दर्दमंदाना अर्ज करनी है, दरख्वास्त करनी है कि हमारे पास एक अथोपिया यानी हबशा की एक जमात थी, जिसमें हमारे 5 औरतें और 5 मर्द थी। तो मौलाना, उसमें हमारे पास तकरीबन 40 दिन हो गए उनको पाकिस्तान आए हुए 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं या 40 दिन हो गए तकरीबन। और हमारे फैसलाबाद में आए हुए इनको तकरीबन 20 से 22 दिन हो गए। जमात हमारे पास काम कर रही थी। तो मौलाना, उसमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, उनकी औलाद में से लोग थे। तो मौलाना, ये हमारे पास 15 दिन से काम कर रही थी और हमारे ऊपर गवर्नमेंट वालों ने आकर हमें कहा कि भाई ये कोरोना के डर के खौफ की वजह से आप ये फॉरेनर्स हैं, इनको आप एक कमरे में सिक्योर कर दें, बंद कर दें। बस हमने गवर्नमेंट के पूरे ताउन के साथ उनको बंद कर दिया। वो हमारी और 2 पुलिस वाले हर वक्त ऑन ड्यूटी होते थे, उनको कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी। और इनके मशवरे से, इनकी इजाज़त से सिर्फ इनकी औरतों को हम मुख्तलिफ घरों में ठहराते थे और वो भी इनकी सिक्योरिटी वाले देखते थे जाकर, और इनके सामने सब कुछ होता था। इनके मर्दों को हमने एक जगह रखा और खाना वगैरह सब हम बाहर से इनको लाकर प्रोवाइड करते थे। और दूसरी, अब मौलाना, फिर इनकी गवर्नमेंट की इस महकमा सेहत की तरफ से अक्सर 2 दिन के बाद आकर इनके टेम्परेचर औरतों मर्दों के चेक होते थे। और मौलाना, अगली बात फिर इनों के आकर सारे टेस्ट हुए। वो जो नाक के अंदर डालते हैं और जो गले के अंदर जो स्टिक डालते हैं, उस दोनों के आके महकमा हेल्थ वालों ने इनके टेस्ट लिए हैं। और उन टेस्टों को गए हुए तकरीबन 8 दिन गुजर गए थे। इन टेस्टों को हमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई रिपोर्ट नहीं बताई गई कि तुम्हारे मेहमान कैसे हैं, ये फॉरेनर्स के साथ क्या हुआ, इनकी रिपोर्ट्स कोई नहीं आई। उसके बाद 8 तारीख को पुलिस का डाला आया है, जैसे वो आगे चक्कर लगाते थे और हर रात को आके चेक करना, सोए हुए साथियों को जगा लेना, हाँ भाई क्या हो रहा है, सब इधर ही हैं, कहीं कोई इधर उधर तो नहीं गया, तंग करना। फिर उसके बाद 8 तारीख को 8 बजे, पूरे 8 बजे डाला आया और उसमें SHO साहब थे सदर थाना फैसलाबाद के। उसने आकर, आमिर गालिबन उनका नाम था, उन्होंने आकर चेक किया तो उन्होंने आकर कहा जी ठीक है। फिर उसके बाद 9:30 बजे उसी रात, यानी 1 घंटा पहले इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, 1 घंटा पहले हमें कुछ नहीं बताया गया। और 8:30 9:30 बजे, पूरे 1.5 घंटे के बाद ये लोग आए और आकर हमें ये कहने लगे कि भाई जल्दी करो, अपने मर्दों को भी उठाओ, अपनी औरतों को भी उठाओ। तो इनको हमने अपना वो जो इन्होंने पार्स के अंदर DC के कैंपस बनाया, वहां लेकर जाना है। तो मैंने बजाते खुद, हमारे वहां साथी कुछ जमा हो गए, हमने SHO साहब को दरख्वास्त की कि SHO साहब वो रिपोर्ट्स किधर हैं जिनकी वजह से आप इनको लेकर जा रहे हैं। तो SHO साहब ने कहा जी मैं खुद रिपोर्ट हूँ। मैंने कहा आपके पास कोई ऑर्डर है DCO के या कोई बड़े लेवल के ऑर्डर है आपके पास, CPO साहब के कोई ऑर्डर हो, कोई DCO साहब के ऑर्डर हो? तो उन्होंने कहा जी मैं खुद ऑर्डर हूँ। तो उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, ना महकमा सेहत की तरफ से कोई, ना कि रिपोर्ट्स दिखाई गई। और इन्होंने कहा जी हमने इनको लेकर जाना है। हमने उनको कहा भाई इस तरह हम नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम लेकर जाएंगे, हमें 5000 नफरी भी बुलानी पड़ी तो हम यहाँ पर धूम मचा देंगे, लेकिन हम इनको लेकर जाएंगे। तो मौलाना, 8 तारीख के रात 10:30 मुबाइसे को 10:30 हो गए, 10:30, 1 घंटा गुजर गया। तो इन्होंने 10:30 बजे हमें इस बात पर मजबूर किया कि हमने सोए हुए मेहमानों को जगाया और औरतों को जाकर घरों से जगाया। और अपनी इतनी शर्मिंदगी थी हमें कि हम आपको बता नहीं सकते कि 10:30 बजे हम इतनी मस्तूरात को उठाकर उनको पैकिंग करवाई और उनको जब ले जाने की बारी आई तो हमने SHO साहब को कहा सर हम इनको सुबह पहुंचा देंगे। इन्होंने कहा जी नहीं, अभी लेकर जाना है। 10:30 बजे हुए थे। तो निकलते हमें 11 बजे हैं। तो SHO साहब ने 2 1122 एम्बुलेंस मंगवाई है और बकौल SHO साहब के कि ये प्रोटोकॉल के लिए आई हैं, और जिसमें मेरे बिलाल, सैयदना सरदार सैयदना बिलाल की बेटियों को, बहनों को बिठाकर प्रोटोकॉल, अगर सर इसमें दिया जा रहा है मौलाना, अगर एम्बुलेंस में उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो मैं कहता हूं अल्लाह मेरी बेटियों को और जो लोग ये सुनेंगे उन सब की माओ बेटियों को अल्लाह ये प्रोटोकॉल, अल्लाह ना करे ये प्रोटोकॉल दिया जाए जो हमारी सैयदना बिलाल की बेटियों को उन्होंने रात को 11 बजे दिया है।
اور 2 ایمبولینسوں کے اندر ان عورتوں مردوں کو بٹھا کر آگے پیچھے پولیس کا ڈالا اور لے کر ان کو جایا جا رہا ہے. اور راستے میں میں خود ان کی گاڑی کے پیچھے تھا اور ہم نے ان کو پھر ریکویسٹ کی, سر ہم اپنی پاس گاڑیاں ہیں, ہم صاحب حیثیت, ہم ان کو چھوڑ آتے ہیں خود اپنے, لیکن وہ سر ایس ایچ او صاحب نے اس بات کو بھی بالکل نہیں لیا. پھر اس کے بعد مولانا انہوں نے راستے میں گاڑیاں روک کر ان کی پوری ویڈیو بنائی اور ایس ایچ او صاحب نے تقریباً 11:30-12 بجے ان کو اس سینٹر میں پہنچایا. اور ایس ایچ او صاحب نے ہم سے کہا کہ جی ہم 3 دن کے اندر ان کا کوئی مسئلہ نہ ہوا تو 2-3 دن کے ہم ان کو فارغ کر دیں گے. اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ آج ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں, کراچی سے ٹیم آئی ہوئی ہے, یہ ایس ایچ او صاحب نے ہمیں کہا. ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے. رات کو 11:30 بجے 11:30 یا 12:30 بجے پہنچے ہیں وہاں پر. پھر پوری رات گزر گئی اور وہاں پر جو مستورات کی جو جماعت ہماری آتی تھی وہ دیکھ کر روتی تھی کہ یہ ہماری مستورات عرب کی بیٹیاں یہ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں. پورا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیبنوں کے اندر ڈالا گیا. اور جہاں پر مستورات کے واش روم تھے وہیں اب بھی گواہ ہوں اس بات کا, آپ جا کر وہاں پوچھ سکتے ہیں, جہاں مستورات کے واش روم ہے وہیں مردوں کے واش روم ہے. ہماری صحابہ کی بیٹیاں وہ مستورات انہی واش روموں کو استعمال کر رہی ہیں جہاں پر ہمارے لوگ وہاں پر استعمال کر رہے ہیں, جو ہمارے جینٹس استعمال کر رہے ہیں, ہمارے مرد اس کو استعمال کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد مولانا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج 10-11 تاریخ ہو گئی ہے, ابھی تک ان کو محکمہ صحت میں سے کسی نے آگے ہاتھ نہیں لگایا کہ ان کے ہم نے ٹیسٹ کرنے, کوئی نہیں ٹیسٹ کیا. آ کے 8 تاریخ کی رات کو انہوں نے شور مچایا تھا کہ جی ٹیسٹ ہونے جلدی کرو. حالانکہ ان کے ٹیسٹ ہوئے کو 8 دن گزر گئے تھے اور رپورٹس بھی ہمارے پاس کوئی نہیں. ایک آدمی کو میں تو یوں کہوں گا کہ جان بوجھ کر پازیٹیو کہا گیا اور اس پازیٹیو والے کی عرب کی ابھی تک رپورٹ ہمیں شو نہیں کی گئی. اور جو رپورٹ والے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں رپورٹ شو کرنے کا آرڈر نہیں ہے. ان کو خواہ انہوں نے پازیٹیو والوں میں رکھا ہوا ہے, خواہ ابھی تک ان کی کوئی رپورٹ جاری نہیں ہوئی اور دوسرے لوگوں کی رپورٹس ہمیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا. 10 دن گزر گئے اس بات کو اور وہاں پہنچنے کے باوجود بھی 3 دن کے بعد کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور 3 دن سے وہ لوگ بند ہیں اور ان کو گھٹیا قسم کا کھانا دیا جا رہا ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں. ہاں, وہ کھانا جو جیلوں میں دیا جاتا ہے وہ کھانا ہماری فارنرز کو, ہماری صحابہ کی بیٹیوں اور ان کے بیٹوں کو دیا جا رہا ہے. سر خدا را رحم کریں, مہربانی کریں مولانا, آپ کسی لیول سے اس بات کو پہنچائیں. کم سے کم چلو ہمارے پاکستانی مہمان ہیں ان کے ساتھ چلو آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ رکیں, ان کو روکیں. کم سے کم ہماری مستورات کو ہمارے حوالے کر دیں. وہ ہمارے مہمان ہیں. خدا را ہم اللہ کے واسطے, ہم اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں. ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے, ان کو. خدا را آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کسی لیول پر بات کریں اور اس بات کو آگے پہنچائیں. مولانا آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ بڑے آدمی ہیں, آپ دعاؤں میں بھی کریے, ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے اور ہماری کچھ مدد کیجیے. ہمارے مہمانوں کو ہمارے پاس واپس دیا جائے. ہم پاکستان گورنمنٹ پہ ان پر کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں بننے دیں گے. ہمارے یہ صحابہ کی اولادیں اپنے پیسے خرچ کر کے آئی ہیں اور ہم ان کے ذمہ دار ہیں. ہم ہر طرح کی ان کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں. ان کو کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ کے واسطے ہمارے پاکستانی مہمانوں کے ساتھ چلو آپ 2-3 دن اور رکھیں, لیکن ہمارے مہمانوں کو فوراً ہمیں واپس کریں. اللہ کا واسطہ ہے, آپ کی بڑی مہربانی ہے مولانا. آپ ایک ریکویسٹ آگے بھیجیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, دنیا آخرت کی خیریں دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فضل الہی صاحب, میں نے ابھی آپ کا میسج سنا ہے اور میں فوری طور پر اوپر کے لوگوں سے بات کرتا ہوں جہاں تک میری رسائی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ العزیز کوئی نتیجہ نکالتے ہیں. آپ دعا فرمائیں, ہم انشاءاللہ آپ کے قدم بقدم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اگر آپ مجھے ذرا اپنا مزید بھی تعارف کرا دیں تاکہ اگر میں اپنی جماعت کے ذمہ داروں سے کہوں کہ وہ آپ سے رابطہ کر لیں. ورنہ آپ کا نمبر میرے پاس آ گیا ہے, میں یہ نمبر پھر اپنے کچھ دوستوں کو دینا چاہوں گا جو آپ تک رسائی کریں گے اور ان مہمانوں کی خدمت کے لیے آپ سے جو تعاون بھی کریں گے اور ہمارے لیے بھی
یہ کام باعث ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا. آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا. آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خیریں دے اور آپ کو بہت زیادہ بلندیاں دے، اور ہمارے جتنے بھی احباب دین کی محنت میں جس شکلوں میں لگے ہوئے ہیں ان سب کی اللہ حفاظت بھی کرے، ان سب کو اللہ بہت جزائے خیر دے. مولانا میں تو عام سا آدمی ہوں، میرے تعارف کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو ایک عام سا ملازم سا آدمی ہوں. تو مولانا بس وہ آپ سے درخواست یہ کرنی ہے کہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ آپ کی بات سے بڑا تعاون فرمایا ہے. جو ہم چاہ رہے تھے وہ گورنمنٹ کافی تعاون کر رہی ہے. یہ ساری گورنمنٹ والوں کو اللہ بہت جزائے خیر دے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے. باقی مزید ہمارے ساتھ بس ان کی محبت یہی ہے کہ وہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ، خاص کر جو ہماری فارنرز کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ اکرام والا معاملہ کریں، اور جتنے بھی لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں ان سب کا اکرام کریں، کیونکہ ان کا مہمان، ان کا اکرام یقیناً اللہ کا اکرام، اور ان کا اکرام یقیناً اللہ کے نبی کا اکرام ہے. اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی حیا کی، اللہ ان کا ضرور اکرام کریں گے. اس لیے ہمارے پاکستان والوں کی، دنیا آخرت کی سب کی خیریں اس میں چھپی ہوئی ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسولوں کا، مہمانوں کا اکرام اس لیے نہ کریں کہ یہ مہمان ہے، اس لیے کریں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. اگر کوئی مزید کوئی ہوگی بات تو پھر میں آپ سے انشاءاللہ عرض کروں گا. ابھی آپ کے کہنے پر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. اللہ آپ سے بہت راضی ہو. آپ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں، خاص وقت کی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ.